جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم مفتی السلام. انکل. جی سر, مجھے تھوڑا فری ول کے حساب سے سوال پوچھنا تھا آپ سے. اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں تو میں فری ول. فری ول, اوکے. جی 1 منٹ دیے گا مجھے, میں اپنا سوال رکھ لیتا ہوں. جیسے سورہ القمر ہے, اس میں چیپٹر نمبر 50 ورس نمبر 49 میں دیا ہوا ہے, انڈیڈ آل تھنگس وی کریٹڈ وتھ پری ڈیسٹینیشن. مطلب ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے. اور ویسے ہی سورہ ابراہیم میں سر لکھا ہوا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گائیڈ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مس گائیڈ کرتا ہے. اور ایک حدیث آخری میں پیش کر رہا ہوں جس میں صحیح البخاری 3208, جس میں اللہ جو ہے وہ فرشتے کو بھیجتا ہے, 4 چیزیں اس کی لکھی جاتی ہیں جب وہ پیدا ہوتا ہے. اور کوئی بندہ جو جنت جا رہا ہوتا ہے اس کے اوپر تقدیر اس کی غالب ہو جاتی ہے اور وہ جہنم چلا جاتا ہے, کیونکہ وہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا. مطلب جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے وہ اس کے اوپر غالب ہو جاتا ہے. تو اس کے بارے میں مجھے آپ سے تھوڑا پوچھنا تھا, ذرا بتا دیجیے. یہ ساری باتیں تو جو آپ نے کی ہمیں پتہ ہی ہیں, پوچھیں کیا پوچھنا ہے. جی مطلب اس میں یہ ہے کہ پھر ہماری فری ول تو ہے ہی نہیں, کیونکہ جو لکھ دیا گیا ہے اس کے حساب سے ہی ہم کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں. ہم نے کہا, مطلب کب جو اللہ کہا, نے طے کر دیا. دعویٰ ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایبسولوٹ فری ول ہے. لیکن ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ یہاں بھیجے گئے ٹیسٹ کے لیے, ہمارے پاس لمیٹڈ فری ول ہے, ہمارے پاس ایبسولوٹ فری ول نہیں ہے. اچھا, اب آپ نے 3 باتیں کی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ سورہ قمر کی آیت کا حوالہ دیا کہ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے, قدر کا لفظ ہے بقدر. دوسری آپ نے حدیث ذکر کی ہے, حدیث تھی, دوسرا کیا تھا, سورہ ابراہیم کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گائیڈ کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے گائیڈ کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. پہلے میں اس آیت کو لے لیتا ہوں, مختصر بات کریں گے, اس کے بعد انشاءاللہ میں لاگ آف بھی کرنا ہے مجھ کو. ہدایت کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ ہدایت کا وہ ہے کہ جو پوری انسانیت ہی کیا بلکہ پوری کائنات کے لیے ہے. اس ہدایت کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کے اندر جو بیسک سروائیول انسٹنکٹ ہوتی ہے, یہ بھی خدا ہی کی طرف سے پیدا کردہ ہے, کہ اس کا بھی ذکر قرآن کریم میں آیا ہے. یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے, یہ ہر ایک کو ہے, آپ کو بھی ہے, مجھے بھی ہے, ہر جاندار کو ہے. پھر اس کے بعد ہدایت کا دوسرا درجہ ہے, اور یہ ہدایت وہ ہے کہ جس میں انسان کو اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز بتا دی گئی, جس کو ہم آبجیکٹو مورالٹی کہتے ہیں. کہ جھوٹ بولنا ہے, سب لوگ اس کو کہیں گے کہ بھئی یہ بری چیز ہے. کسی کو دھوکہ دینا ہے, سب لوگ کہیں گے کہ بری چیز ہے. کسی کی احسان کی ناشکری کرنا ہے, سب لوگ کہیں گے کہ بری چیز ہے, اکراس اسپیس اینڈ ٹائم. تو اچھائی اور برائی کے درمیان یہ جو تمیز ہے, یہ ہدایت کا دوسرا درجہ ہے. یہ بھی تمام انسانوں کو دیا گیا ہے, جانوروں کو نہیں دیا گیا, ان کے ہاں مورل سسٹم نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد جو تیسرا درجہ ہدایت کا آتا ہے وہ اس کے اوپر موقوف ہے کہ خود انسان اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے. قرآن کریم کی ایک آیت کا بھی میں نے حوالہ دیا ہے, دوبارہ دے رہا ہوں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص رسول کے ساتھ کانفلکٹ کرے گا اور مؤمنین کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا, اختیار وہ کرے گا, راستہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا, اختیار وہ کرے گا. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, تو ہم اس کو اسی راستے پہ چلنے دیں گے اور وہ جہنم میں اس کو پہنچا دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کا جو تیسرا درجہ ہے وہ انسان کو خود اختیار کرنا ہے. جو لمیٹڈ فری ول ہے وہ پہلے درجے کے ساتھ نہیں ہے, دوسرے درجے کے ساتھ نہیں ہے, تیسرے درجے کے ساتھ ہے. جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ سورہ قمر میں کہ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے, تو یہاں ہدایت کے 3 درجات کی بات ہو رہی ہے, اور اس میں سے 3 درجات میں پہلے دوسرے درجے میں تو آپ اس کی مخالفت کر ہی نہیں سکتے, پاسبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب آ جائے حدیث کے اوپر, جو بخاری کی حدیث ہے کہ ایک انسان پوری زندگی جنت کا کام کرتا ہے لیکن ہے وہ خدا کے علم میں جہنمی, تو آخر میں تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنم والے عمل کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی موت آتی ہے. اس حدیث کا صرف اتنا سا مطلب ہے کہ خدا کا علم غلط نہیں ہو سکتا. خدا کے علم میں یہ بات 100% ود آل ایکوریسی یہ بات ثابت شامل ہے کہ یہ بندہ جہنم میں جائے گا تو وہ جہنم میں جائے گا. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ خدا کا علم قطعی ایک انسان کی فری ول کو ختم کر دے. انسان کی جو فری ول ہے اس کا تعلق پرفارمنس ہے, اور اللہ تعالیٰ کا جو علم قطعی ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان, اور جو اللہ تعالیٰ ٹائم باؤنڈ بھی نہیں ہے, انسان کا پاسٹ پریزنٹ اینڈ فیوچر وہ خدا کے لیے ایسا ہی ہے جیسا میرا اور آپ کا پریزنٹ ہے. ہم دونوں کو علم قطعی کے طور پر یہ معلوم ہے کہ ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں, تو خدا تعالیٰ کو علم قطعی کے طور پر یہ معلوم ہے کہ انسان نے پاسٹ میں کیا کیا, فیوچر میں کیا کیا, اور پریزنٹ میں کیا کر رہا ہے. اس کے لیے تینوں ٹائم کی یونٹس ایک جیسی ہیں کیونکہ وہ ٹائم لیس ہے. دیٹ از دا پوائنٹ. جی ٹھیک ہے مفتی صاحب, بہت بہت شکریہ سر. مجھے بس اس کے بارے میں کنفیوژن تھا تو میں نے سوچا آپ سے پوچھ لوں. بہت بہت شکریہ. آلرائٹ, لاسٹ کالر مفتی عبداللہ مناز صاحب جڑے ہیں. ماشاء اللہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں حضرت. جی اختتام کی طرف. اچھا, یہ مہوش بلوچ
I don't know male है क्या female. Last month भी नहीं है शायद, जी भाई चले गए। चले गए या चली गई, I don't know. जी अच्छा मुफ्ती जरा 2 कॉलर लेने हैं, अभी 1 कॉलर लेना है, एक लेना है तो मुफ्ती हसन अब्दुल्ला खान को साहब, लिए। जी हजरत, जी। बहुत जल्दी आज असल हाँ। में किसी टेक्निकल इशू की वजह से मुझे भी बहुत ज़्यादा मसले हो गए। सुबह से यहाँ एक ट्रांसफार्मर है वो उड़ गया, अच्छा शिरकत नहीं हो पाई कंप्यूटर से, और लगे चलो मोबाइल से ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, थोड़ी तकलीफ भी फेस करनी पड़ी आपको अकेले रह के आज। कोई नहीं, कोई मसला नहीं है जी। हसन खान साहब या हसान खान साहब, हसन खान, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सब लोगों को। पहली दफ़ा कॉल कर रहा हूँ, बिट नर्वस, आई विल बी कीपिंग इट शॉर्ट। अक्सर लोग मुफ्ती साहब, एथियस्ट लोग स्पेशली सवाल करते हैं कि कोई चीज़ इसलिए गलत है, मिसाल के तौर पे किसी मासूम का कत्ल करना, क्योंकि वो अल्लाह ने उसको मना किया है इसलिए वो गलत है, या कोई गुनाह इनहेरेंटली बुरा है और इसलिए गलत है। और फिर उससे दलील पकड़ने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई चीज़ अल्लाह के मना करने से गलत है तो मे बी इन सम रेल्म अल्लाह ताला किसी मासूम के माज़अल्लाह कत्ल को जायज़ कह सकता है, तो फिर वो ज़रूरी हो जाएगा। और अगर वो कोई चीज़ इसलिए गलत है कि वो इनहेरेंटली गलत है, तो माज़अल्लाह अल्लाह ताला खुद कैद है उस चीज़ के गलत होने में, मतलब अल्लाह का इख्तियार नहीं है उसके ऊपर। तो इस स्टेटमेंट में फैलेसी कहाँ पर है? मैंने कुछ रिसर्च की लेकिन मुझे तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। और इसके और भी सवाल, जैसे मिसाल के तौर पर शराब का है कि हमारे मज़हब में गलत है लेकिन पुरानी शरीयतों में। हाँ रुक जाएं। इस एतराज की जो बुनियाद है वो खुदा की सिफत अदल को जहन में न रखना है। जब तक आप खुदा की सिफत अदल को जहन में नहीं रखेंगे तो आपके जहन में ये एतराज रहेगा कि भाई जो बुराई है वो इसलिए बुराई है कि खुदा ने बुरा कहा है, या वो इनहेरेंटली बुरी है। इस मसले में सबसे पहली बात तो ये बता दूं आपको कि हमारे यहाँ यानी इस्लामिक लिटरेचर में अलग अलग नजरियात पाए जाते हैं, और बिलखुसूस 3 नजरियात पाए जाते हैं। पहला नजरिया मोतजिला का है। मोतजिला ये कहते हैं कि कोई भी बुराई इनहेरेंट होती है, वो खुदा के मना करने या करने से वो बुराई नहीं बनती, बुराई बस है, और चूंकि वो बुराई है तो खुदा उसको उस बुराई से रोकता है। ये मोतजिला का नजरिया है और इसको कबूल नहीं किया गया, यानी अहले सुन्नत ने उसको कबूल नहीं किया। उसके बाद फिर अशारी और मातुरीदी 2 नजरियात हैं। अशारी हजरात ये कहते हैं कि कोई भी चीज इसलिए बुरी बनी है कि खुदा ने उसको बुरा कहा है। अगर खुदा उसको बुरा ना कहता, मसलन अगर वो ईमान को बुरा और कुफर को अच्छा कह देता तो कुफर अच्छा होता और ईमान बुरा होता। ये खुदा का इख्तियार है, ठीक है, ये अशारी अकीदा है। और मातुरीदी हजरात बिल्कुल बीच में है, वो ये कहते हैं कि दोनों चीजें हैं, यानी एक चीज बजाते खुद भी बुरी है इसलिए वो बुरी है, और खुदा ने भी उसको बुरा कहा है, और दोनों चीजें मिलकर वो चीज बुरी बनी है। तो मातुरीदी का जो नजरिया है वो दरमियानी है। पॉइंट ये है कि यहां पर फैलसी इसलिए नहीं होगी कि अगर हम अशरी अकीदे को भी मान लें थोड़ी देर के लिए कि खुदा के बुरा कहने से वो चीज बुरी बनती है और ना कहने से वो चीज अच्छी बनेगी, तो यहां पर हम सिफत अदल को इग्नोर नहीं कर सकते। खुदा की सिफत अदल सिर्फ उसकी बुनियाद पर खुदा सिर्फ उसी चीज को बुरा कहेगा कि जो इंसाफ के खिलाफ होगी। जो चीज इंसाफ के खिलाफ नहीं होगी, चूंकि खुदा खुद मुनसिफ है, वो कभी भी किसी अच्छी चीज को बुरा नहीं कहेगा। मिसाल के तौर पर आपने कहा कि किसी दूसरे रियाल में वो किसी मासूम के कत्ल करने की इजाजत दे सकता है, तो मासूम का कत्ल करना इंसाफ के खिलाफ है, तो खुदा ऐसी बात का हुक्म क्यों देगा जो खुद उसके नजदीक इंसाफ के खिलाफ हो? ये पॉइंट है। तो इसका मतलब ये जो डायकोटोमी क्रिएट की जाती है खुदा के सिफात को अगर हम अलग ब्रेक डाउन करें तो यहाँ ये फैलेसी आ रही है। तो हमें अल्लाह ताला की सिफात को अदल और उसके इख्तियार को दोनों को अगर हम मिला के देखें तो फिर ये जवाब इसका बनता है कि कोई चीज गलत। जितने भी एतराज खुदा के ऊपर होते हैं वो खुदा की सिफात को अलग करने की वजह से होते हैं। आप एतराज करने वाला खुदा की सिफात को तमाम की तमाम सिफात को जहन में रखता ही नहीं है या जानबूझ के इग्नोर कर देता है। मिसाल के तौर पर ये फैलसी कि भाई अगर वो रहमान है तो दखल अंदाजी कर कर वो रहम क्यों नहीं करता मासूम बच्चों के ऊपर, या तो उसमें कुदरत नहीं है या रहम नहीं है, तो यहाँ खुदा की सिफत हिकमत को इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, खुदा की सिफत इल्म को इग्नोर कर दिया जाता है, वैसे इस वाले उसमें सिफत आदल को इग्नोर कर दिया गया। सही है। तो फिर अल्लाह ताला जैसे किसी चीज को अगर हमें मना करने को बोलते हैं, जैसे शराब न पियो, ज़िना न करें, तो इस बात का इम्कान है कि वो चीज शायद बजाते खुद गलत ना हो, क्योंकि कुछ शरीयतों में शराब की इजाजत भी थी। तो मतलब वो हमारे लिए इसलिए बुरी है कि अल्लाह ताला ने बेहतर समझा कि आप ये ना करें, लेकिन बजाते खुद शराब पीना बुरा नहीं है, बजाते खुद इनहेरेंटली शराब पीना बुरा नहीं है। बहुत सी चीजें जमान और मकान के बदलने से भी अच्छी या बुरी होती हैं। ठीक है, अब मसलन
شادی کرنا کوئی برائی نہیں ہے, بہن سے شادی کرنا برا ہے, تو بذات خود عمل میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن فرد کے بدلنے سے نہیں, کیس ٹو کیس معاملہ ہونے سے چیزوں کے احکام بدل جاتے ہیں. ایسے ہی شراب کا مسئلہ ہے کہ شراب پہلے اس کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا, اس زمانے کے لوگوں کے اعتبار سے یہ چیز درست تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو منع نہیں کیا. بالکل ایسا ہی جیسا کہ کسی مریض کے علاج کرتے وقت ایک ڈاکٹر اس کو آہستہ آہستہ گریجولی اس کو اس منزل پر پہنچاتا ہے کہ جہاں اس کی باڈی ایک خاص قسم کی میڈیسن کو ایکسپٹ کر سکتی ہے, لیکن اگر شروع میں ہی وہ ہیوی ڈوز دے گا تو باڈی ریئیکٹ کر جائے گی. تو اس طرح گریجول پروسیس ہوتا ہے اور اس کو وہاں تک لے کے جاتا ہے جہاں اس کے جسم کی اصلاح مقصود ہوتی ہے. ایسے ہی اسلام انسان کی روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے آیا ہے, اور روحانی بیماری کے لیے ضروری ہے کہ گریجول پروسیس اختیار کیا جائے اور وہاں پھر آخر میں جا کر اس کو وہ حکم دیا جائے جو کہ فائنل حکم ہے, جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ, بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا ہی, جزاکم اللہ خیرن. انشاءاللہ اب اگلی اسٹریم تو رمضان میں ہو نہیں سکتی, چونکہ اگلے ہفتے اتوار میں تو رمضان ہے. تو اب رمضان میں کیا ہوگا, میں تفسیر کروں گا یا نہیں کروں گا یہ میں وقت پہ فیصلہ کروں گا, لیکن اب ہماری جو ویسی اسٹریم ہے جس میں ہم کوشچن آنسرز کرتے ہیں وہ اب عید کے بعد ہی ہوگی انشاءاللہ تعالی. باقی کسی ایک آدھ چینل پر میں ادھر ادھر مجھے موقع ملا تھوڑی بہت دیر کے لیے تو میں حاضر ہو جاؤں گا, لیکن ہمارا کوشچن آنسر سیشن اب عید کے بعد انشاءاللہ تعالی. تب تک کے لیے خدا حافظ, جزاکم اللہ خیر الجزاء, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت